الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلبہ کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ لحافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب سوال اور جواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہے. ہم اس کتاب کے چیدہ سوالوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کو ساتھ میں اس کی کچھ توضیح بھی کرتے جا رہے ہیں. آج کے اس سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں جس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، ما هو ضد توحید الالہیہ؟ الجواب ضده الشرك وهو نوعان، شرك اکبر ينافي بالکلیہ وشرك اصغر ينافي كماله. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے قبل ایمان کے حوالے سے بہت ساری کافی چیزوں کو ذکر کیا، اس کے جزیات کو ذکر کیا، ایمان اور اس کے بڑھنے گھٹنے کو، ایمان کے متعلقات اور بھی چیزیں تھیں جن کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اب اس کے خلاف یعنی جو توحید کے خلاف چیز ہے، اس کے برعکس یا توحید کے منافی چیز ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وہ شرک ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر ہے اور دوسری قسم اس کی شرک اصغر ہے. شرک اکبر وہ ہے جو کلی طور پر ایمان کے منافی ہے، یعنی ایمان کو ختم کر دیتا ہے شرک اکبر. البتہ شرک اصغر کمال ایمان جو واجب ایمان ہے اس کے اندر جرح کا سبب بنتا ہے، اس میں کمی کا باعث بنتا ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں، یہ دو باتیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. ہم اپنی آج کی نشست میں کوشش کریں گے یا دونوں کو ذکر کریں یا ایک کو ذکر کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے ہمارے سامنے. آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے حوالے سے سوال رکھتے ہیں کہ ما هو الشرک الاکبر؟ شرک اکبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اتخاذ العبد من دون اللہ ندا یسویہ برب العالمین. یہ بڑا ہی اسلوب ممتاز قسم کا ہے، بڑا ہی اعلیٰ اور افضل اسلوب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے اور یہ بیان کرنا ہے شیخ کا ایک انداز ہے. فرماتے ہیں جیسے بالترتیب وہ ذکر کر رہے ہیں ایمان، ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب وہ چیز جو ایمان کو کلیتاً ختم کر دینے والی ہے وہ شرک اکبر ہے. اور کیوں نہ ہو شرک اکبر، کیوں نہ ہو اتنا بڑا گناہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا کہ اعظم الذنوب کے تمام گناہوں سے بڑا ہے، و اخطر و خطورتاً، اور خطرے کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا خطرناک جرم ہے، اور اس کا سزا، اس کی عاقبت یا اس کا نتیجہ جو حاصل ہونے والا ہے وہ بھی بڑا ہی یعنی یوں کہیں کہ بڑا ہی عاقبت اس کی خراب ہے، یا اس کا نتیجہ بھی بڑا ہی اندھوناک ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہی بڑا بھیانک ہوتا ہے، جس سے انسان کی تمام تر محنتیں، کوششیں، ایمان، اعمال سارے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اس شرک کی وجہ سے. کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ جس کے اس شرک کے کرنے کی وجہ سے پورا ایمان ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، کبھی اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. آخر وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دو بات آپ کو سامنے ذکر کریں کہ اس شرک کے حوالے سے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک اکبر، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو استعانت پر مبنی ہے. استعانت بانا ایک وہ معاملہ کرنا جس کے اندر اللہ کی ذات کو معمولی سمجھ رہا ہے، اس میں نقص والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں حقارت والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو ہر نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہی اکیلے نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو نعمتیں دنیا کے اندر میسر ہیں وہ اللہ ہی اس کو عطا کرنے والا ہے، اور باوجود کہ اس منعم حقیقی کی نعمتوں کو کھانے پینے استعمال کرنے کے بعد وہ اس کو بھول کر اس کے ساتھ ہی دوسرے کو اس کا ہم سفر بنا دیتا ہے، ہم پلہ بنا دیتا ہے، اس کا ند بنا دیتا ہے، اس کا شریک بنا دیتا ہے، اس کا ساجی بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا بندہ یقیناً ایسے سزا کا مستحق بنتا ہے. دوسرے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلے اپنے ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیوحدون، کہ فرمایا ان کو عبادت یعنی اللہ کی توحید، اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اس مقصد کو بھول گئے اور اللہ کے ساتھ دوسرے، یعنی سوچے تو صحیح کہ طاقتور کے ساتھ کمزور کو شریک کر دیا، عزت دار کے سامنے اس ذلیل کو اس نے برابر کر دیا جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس اقوی ذات کے مقابلے میں اضعف چیز کو سامنے رکھ کر اس کو برابر کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اصل الایمان یعنی پورا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے.
جس کی وجہ سے اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اور تعریف شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ذکر کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنا دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اچھا، شرک اکبر صرف چند باتیں یعنی قول سے نہیں، بلکہ یاد رکھیے گا جس طرح ہم نے ایمان کی تقسیم کی تھی اعتقاد کے ساتھ، قول کے ساتھ، عمل کے ساتھ، شرک بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ شرک اکبر اعتقاد کے ساتھ، قول کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، تینوں طرح سے شرک اکبر صادر ہوتا ہے مشرک سے۔ نمبر 1 اعتقاد، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ مثالیں ذکر کی ہیں یہاں پر اپنے اس جواب کے اندر۔ فرماتے ہیں وہ اعتقاد کیا ہے کہ فرمایا یحبہ کحب اللہ، اس کا اعتقاد کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت اس طرح یعنی مشرکون یا جو اس کے شرکاء ہیں جن کو شریک بنایا ہے، اس سے جس طرح اللہ کی بطور عبادت محبت کی جاتی ہے، اس طرح ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس طرح وہ اللہ سے ڈرا جائے بطور عبادت کے، اس طرح ہی وہ پیر سے، قبر والے سے، کسی غیر اللہ سے، کسی حجر سے، کسی شجر سے، کسی اور سے اللہ کے علاوہ ڈرتا ہے، یعنی اسی طرح رجوع کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، تو یہ ساری باتیں انسان کے اعتقاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ شرک اکبر بھی شامل ہے۔ ایسے ہی قول بھی شرک اکبر میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پکارتا ہے غیر اللہ کو، استغفر اللہ العظیم، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے، یہ قول ہے اس کی زبان سے۔ اب جملہ دیکھیں، ہم پکارتے ہیں یا اللہ مدد اغثنی، یا اللہ اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری نصرت فرما، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی قبر والے کو پکارے، کسی حجر کو پکارے، کسی شجر کو، کسی جاندار کو، کسی بے جان کو، کسی ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اس کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتی، تو یہ فرمائیں یہ قول کے ساتھ پکارنا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، اسی طرح یا رسول اللہ مدد کے نعرے، المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا پیر عبدالقادر جیلانی سے مدد مانگی جاتی ہیں، یا کسی کو لجپال کے نام سے پکارا جاتا ہے، نورانی نور کر کے ہر بلا دور کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو الفاظ کے ساتھ شرک کا اظہار ہوتا ہے۔ شرک اکبر زبان کے ساتھ، قول کے ساتھ بھی ادا ہوتا ہے۔ نمبر 3 عمل کے ساتھ یعنی شرک اکبر کا اظہار ہونا۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی بندہ من یرکع ویسجد، اگر کوئی بندہ رکوع کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، اگر سجدہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، استغفر اللہ العظیم۔ آج بھی دیکھیں کہ لوگ دوسروں کے سامنے، کبھی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کبھی کسی جانور گھوڑے کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ساری چیزیں عملی طور پر شرک اکبر کے اندر داخل ہیں۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر اس کی سزا بھی بڑی کڑی ہے، بڑی سخت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ جس بندے کو یعنی جس اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو معاف نہیں کرتا جو شرک کی حالت میں مر گیا، ہاں ویغفر ما دون ذلک، ہاں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے تو وہ اس کی مرضی پر، اس کی منشاء پر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ پر بڑا بہتان باندھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یہ ساری آیات ہیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں بطور استدلال کے۔ میں یہ آیات اور یہ احادیث جو بطور دلیل کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، وہ ساری چیزیں اس بارے میں ہیں، جس طرح یہ حدیث بھی آ کے ذکر کی ہے معاذ بن جبل کی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب چیز کا علم نہ ہو اور جب کوئی بڑا ہی بات کر رہا ہو تو یہ جواب اسی کی طرف حوالہ کیا جائے تاکہ وہ اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ اور توضیح یعنی جواب دے دے۔ تو انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر کیا؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے۔ جو بندہ اللہ کے حق کو چھین کر کسی اور کو دیتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کیوں کہا گیا ظلم؟ ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اندھیرا کیا ہے؟ کہ ہم نے وضع شیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں حق تھا اس کو وہاں سے ہٹا کر رکھ دینا، اس کو اس محل پہ نہیں رکھنا جو اس کا حق بنتا ہے، یہ ظلم ہے۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، یہ توحید تھی، یہ اللہ کا حق تھا،
جس کو اس بندے نے ختم کر کے کسی اور کو دے دیا، تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہی ہے شرک جو بندہ کر رہا ہے۔ چند باتیں ہیں یہ جو شریعت نے اس شرک اکبر کے حوالے سے مترتب کیے ہیں۔ جو بندہ شرک اکبر کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کے حوالے سے شریعت کے کچھ اصول اور ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر وہ بندہ شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اور اس نے اس شرک سے توبہ نہیں کی، تو ایسے بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ دلیل کے طور پر ابھی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ جو بندہ ان صاحبہ، جو یہ شرک کرنے والا ہے، شرک اکبر، یہ ملت اسلام یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ایسا بندہ جس کا خون اور مال حلال ہو جاتا ہے، ایسا مشرک شرعی طور پر، یعنی پھر حاکم وقت اس کا محاسبہ کرنے والا ہے، تو ایسا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس کے حوالے سے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب ان کا یعنی جہاں بھی ان کو ملے، جہاں بھی ان کو آ پائیں، ان کو قتل کر دیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو یہاں پر ان کا حکم ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح سبحان اللہ اس بندے مشرک کے حوالے سے جو شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے ہی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی عمل بھی باقی نہیں رہتا اس شرک اکبر کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو انہوں نے پیش کیا آگے، جو بھی اعمال خیر کے نیک کے کیے تھے، لیکن شرک کی وجہ سے ہم ان کو ذرات کی طرح، ریت کے ان کے ذرات کی طرح کر دیں گے اور ان کو اڑا کے ختم کر دیں گے، یعنی ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کر لیں تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ اس کے حوالے سے جو شرک اکبر کا مرتکب ہوگا کہ یحرم ان یتزوج المشرک بمسلمہ، کہ کسی مشرک کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے، کسی مسلمان مشرک کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ مشرک کا نکاح مومنہ عورت سے، مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی اس کے اندر ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، قرآن میں آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا اس طرح جس طرح کوئی بندہ مومن ہے وہ مشرکہ سے نکاح نہ کرے، ایسے ہی مشرک کسی مومنہ سے نکاح نہیں کر سکتا، حلال نہیں یہ شرعی طور پر۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، پانچواں مسئلہ اس کے ساتھ شامل ہے کہ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْرِكُ فَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُكَفَّنْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اگر شرک اکبر کا مرتکب مر جائے تو اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہوتا ہے؟ ایسے بندے کو غسل نہیں دیا جائے گا، نمبر 2 اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، نمبر 3 اس پر نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی، نمبر 4 اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا آخری مسئلہ کہ اس کے حوالے سے کہ اس کا جہنم میں داخل ہونا ابدی ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، اس کا یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، تو یہاں پر اس بات کو یہ ذکر کیا ہے علماء رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں کے اندر، کتب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پر کچھ باتوں کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ذکر کروں کہ ایک تو انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر، اعتقادی طور پر چیزوں کو ذکر کیا، اور پھر اس کے علاوہ قولی کی چیزوں کو بھی ذکر کیا، اور آگے ایک چیز اور بھی ذکر کی ہے جس کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں وَيَدْعُوهُ، جس طرح قول کے ساتھ اس کو پکارنا، اسی طرح وَيَخَافُ، اس کے کسی غیر اللہ سے ڈرنا، وَيَرْجُو، اسی سے امیدیں لگانا، وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ، اسی میں رغبت رکھنا، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، غیر اللہ پر توکل کرنا۔ آگے ہے او یطیعہ فی معصیت اللہ او یتبع علی غیر مرضات اللہ، یہ دو جملے، دو لفظ تھوڑا توجہ طلب ہیں، کیونکہ کبھی کبھار اس کا معنی کچھ اور بھی لیا جاتا ہے۔ یہ کب شرک اکبر بنتا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ہر بات کے اندر ہر چیز کو شرک نہیں بنایا جاتا، ہمارے یہاں پکڑ کے ہر چیز کو ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے اور ہوا میں اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا یا پھر اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم جیسے طالب علم یا ادنا طالب علم جیسے ہم جیسے ہیں، ان کو اس طرح کی باتوں میں اپنے آپ کو بڑھاوا دے کے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو علماء کے اقوال ہیں ان کو ذکر کرے، اپنی کو رائے نہ دے۔ تو فرمایا کہ او یطیعہ فی معصیت اللہ او یتبع علی غیر مرضات اللہ۔ یہاں پر جو جملہ کہا نا بڑا عظیم ہے، فرماتے ہیں یا وہ اطاعت کرتا ہے غیر اللہ کی، کس میں؟ فی معصیت اللہ، اللہ کے نافرمانی میں۔ اب اس کا معنی اگر کوئی ہم جیسا کوئی یعنی کوئی آدمی یہ لے کہ جی اگر کوئی غیر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کسی نے اس کو کہا کہ چوری کر لو، وہ چوری پہ چلا گیا تو اس نے بھی شرک اکبر کر دیا، کسی نے کہا کہ شراب پی لو، یہ اللہ کی معصیت ہے، اور کسی نے شراب پی لی تو یہ بھی شرک اکبر ہو گیا۔ نہیں، یہ وعیدیہ قسم کے لوگوں کا کام ہے، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور کفر کا فتویٰ پہلے دے دیتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں اور کفر کا فتویٰ پہلے دے دیتے ہیں اور اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ چوری کرنا یا یہ شراب پینا یا کسی کے کہنے کے وجہ سے کوئی کام غلط کرنا، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے میں معصیت کر رہا ہوں، اس کا معترف ہے۔ لیکن یہاں جو شیخ رحمۃ اللہ نے کہا کہ یطیعہ فی معصیت اللہ او یتبع علی غیر مرضات اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ پھر اس کے بارے میں علماء نے 2-3 باتوں کو ذکر کیا، وہ ذرا سمجھنا ہے۔ نمبر 1 کہ غیر اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے معصیت کے اندر کیسے، کہ وہ اس طرح ہے کہ ان یتبع فی تحلیل ما حرم اللہ او فی تحریم ما احل اللہ۔ نمبر 1 کہ کسی غیر اللہ کی اطاعت یوں کرتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور کوئی دوسرا کہ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ حلال ہے، وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بات کہہ دی تو وہ حلال ہے، باوجود کہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے کہنے کے بعد یہ بھی اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا، کوئی اس کو حلال کہتا ہے اور یہ کہتا ہے بالکل آپ نے بالکل بات صحیح کہی، ہاں میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی بات میں کہ اس بات میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا اور یہ اس میں اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، کوئی اس کو حرام قرار دے رہا ہے تو یہ اس کی اتباع کر رہا ہے اس کے اندر، اور اس کو علم بھی ہے اس بات کا، تو ایسی اتباع اور یا ایسی یعنی یوں کہیں کہ اتباع اور ایسی ہی اطاعت دونوں ہی چیزیں جس کو ہم جو بھی معنی دے دیں، لیکن یہ شرک اکبر کے زمرے میں داخل ہے، جو یہاں شیخ رحمۃ اللہ نے اپنی جملہ یہاں پھر یہ ہے۔ علماء نے اس بات کو ایک اور بھی بات رکھی ہے کہ او یتبعہ فی شرک، یا اس کے جو وہ شرک کرتا ہے، یطیعہ فی معصیت اللہ، معصیت اللہ سے مراد کیا ہے کہ وہ معصیت یعنی وہ شرک کر رہا ہے، وہ اس کے شرک کرنے میں اس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے کہ جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ اسی شرک میں اس کی اتباع کر رہا ہے، جس طرح وہ شرک والا کام کر رہا ہے یہ بندہ بھی بے عین ہی اسی طرح اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ نمبر 3 یا یہ اعتقاد رکھتا ہے ان یعتقد ان احدا یطاع اطاعتا مطلقہ، یا مثال کے اطاعت مطلق کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، مطلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جن کا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کوئی بندہ اس سے ہٹ کر کسی اور کو کہتا ہے نہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہی حرف اخیر ہے، اللہ کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، نہ وہ کوئی شرعی چیز ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھی کہتا ہے کہ اس کی اطاعت مطلق کی جائے گی، تو یہ بات اس جملے کے اندر شامل ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَسْتَوِي فِي الْخُرُوجِ بِهَذَا الشِّرْكِ عَنِ الدِّينِ، یعنی اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، اور وہ برابر ہے کیا المجاہر بہ ککفار قریش وغیرہم، یعنی اس دین سے نکلنے والا کون؟ جس طرح کھلم کھلا شرک کرتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے، کفار قریش کرتے تھے، وہ اسلام سے نکلتے، اسی طرح والمبطن لہ، یا اس شرک کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، کالمنافقین المخادعین، وہ جو منافق ہیں جو ظاہراً ایمان لا کے کھڑے ہیں لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہیں، مشرک ہیں، تو چاہے وہ ظاہری طور پر ہے اور چاہے وہ باطنی، لیکن قیامت کے دن وہ یعنی ان کا اللہ کے حکم یہ حکم ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے اعمال کھل جائیں گے۔ یاد رکھیے گا شرک کے اندر چاہے ایک عام چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا جائے وہ بھی برابر ہے، یا پھر کسی عظیم ذات کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا جائے وہ بھی برابر ہے، دونوں ہی شرک کے اندر برابر ہیں۔ اگر کوئی عام بندے کو، کسی جانور کو یا کسی حجر شجر کو بنائے وہ بھی شرک ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی نیک صالح بندے کو، کسی قبر والے کو شریک بنا دے تو وہ بھی شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے، جس کو سمجھنا ہمیں چاہیے
اور اس مسائل کو پڑھنا چاہیے جس پر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسان الفاظ میں کتابوں میں لکھا ہے اور اس کی شروحات بھی موجود ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ بتوفیق اللہ ہم شرک اصغر پر بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔